الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سے ہم فقہ التفسیر کورس کر رہے ہیں اور الحمدللہ اس کورس میں اب تک کے لیکچرز میں ہم سورہ بقرہ کی 25 آیات تک کا ترجمہ اور تفسیر کو سیکھ چکے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 سے لے کر 30 آیات تک کا ترجمہ اور تفسیر کو سیکھیں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے آج کے لیکچر کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ وہ کسی بات کو واضح کرنے کے لیے کوئی بھی مثال دے، چاہے وہ مچھر جیسی معمولی چیز ہو یا کسی ایسی چیز کی مثال دے جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی ہو۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اب جو لوگ ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ایک حق بات ہے جو ان کے رب کی طرف سے آئی ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، البتہ جو لوگ کافر ہیں، فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ یہی کہتے ہیں کہ بھلا اس حقیر مثال سے اللہ نے کیا ارادہ کیا یا اللہ نے اس کا کیا مطلب لیا۔ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اللہ اس مثال سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں مبتلا کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ أَن يُوصَلَ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، اور نہیں اللہ اس مثال کے ذریعے سے گمراہ کرتا مگر نافرمان لوگوں کو۔ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں توڑتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور یہی ہیں بڑے خسارے والے یعنی بڑا نقصان اٹھانے والے۔ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، حالانکہ تم بے جان تھے اسی نے تمہیں زندگی بخشی۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہی تمہیں موت دے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر وہی تم کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے تمہارے لیے پیدا کیا، جمیعا سب کا سب۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ، پھر متوجہ ہوا آسمان کی طرف۔ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، چنانچہ ان کو 7 آسمانوں کی شکل میں ٹھیک ٹھیک بنا دیا۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا پورا پورا علم رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور اس وقت کا تذکرہ بھی سنو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قالوا، وہ کہنے لگے، أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا آپ زمین میں ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو اس میں فساد مچائے اور خون خرابہ کرے، حالانکہ ہم آپ کی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی تصدیق بھی بیان کرتے ہیں۔
تقدیس بھی بیان کرتے ہیں، قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس کے بعد ہم ان آیات کی تفسیر کریں گے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضہ، اس آیت کی تفسیر آسان قرآن۔ بعض کافروں نے قرآن کریم پر یہ اعتراض کیا تھا کہ اس میں کچھ مثالیں مکھی، مچھر، مکڑی وغیرہ کی دی گئی ہیں۔ اگر یہ واقعی ہی خدا کا کلام ہوتا تو اس میں ایسی حقیر چیزوں کا تذکرہ نہ ہوتا۔ ظاہر ہے یہ اعتراض بڑا بے تکا اعتراض تھا، کیونکہ مثال ہمیشہ مضمون کی مناسبت سے دی جاتی ہے۔ اگر کسی حقیر ذلیل کی مثال دینی ہو تو ایسی ہی کسی چیز سے دی جائے گی جو حقیر اور ذلیل ہو۔ یہ کسی کلام کا عیب تو کیا ہوتا، اس کی فصاحت اور بلاغت کی دلیل ہے، مگر یہ بات انہی کی سمجھ میں آتی ہے جو طالب حق ہوں اور اللہ تعالیٰ اور حق پر ایمان لا چکے ہوں۔ لیکن جنہوں نے کفر کی قسم کھا رکھی ہے، انہیں تو ہر بات پر ہر حالت میں اعتراض کرنا ہے، اس لیے ایسی بے تکی باتیں کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی یہی آیتیں جو طالب حق کو ہدایت بخشتی ہیں، ایسے لوگوں کے لیے مزید گمراہی کا سبب بن جاتی ہیں جنہوں نے ضد اور ہٹ درمی پر کمر باندھ کر یہ طے کر لیا ہے کہ حق بات نہیں ماننی، کیونکہ وہ ہر نئی آیت کا انکار کرتے ہیں اور ہر آیت کا انکار ایک مستقل گمراہی ہے۔ تفسیر عثمانی، اس آیت میں ایک معارضے کا جواب دیا گیا ہے جو کفار کی طرف سے پہلی آیت پر ہوا تھا۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جب چھوٹی سی صورت بھی اس کلام جیسی ان سے نہ ہو سکی جس سے اس کا کلام الہی ہونا ثابت ہو چکا، تو کفار نے کہا کہ ہم اس کلام کے مقابلے سے اگرچہ عاجز ہیں، مگر ہم دوسری دلیل سے اس کا کلام الہی نہ ہونا اور کلام بشری ہونا ثابت کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بڑے بزرگ عظیم الشان اپنے کلام میں ذلیل اور حقیر چیزوں کے ذکر سے اجتناب کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو سب بزرگوں سے برتر اور اعظم ہے، اس نے کیسے اپنے کلام میں مکھی اور مکڑی کا ذکر فرمایا؟ تو اس اعتراض کا جواب دیا گیا کہ اس میں کوئی شرم اور عار کی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ مچھر یا اس سے بڑی چیز جو ہے مثلاً مکھی اور مکڑی کی مثال بیان فرمائے، کیونکہ مثال سے تو توضیح یعنی کہ وضاحت اور تفصیل بیان کرنا مقصود ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ اللہ نے دنیا کی فانی ہو جانے کو، اس کے حقیر ہونے کو بیان کرنے سے مچھر کے پر اور مکھی کے پر کے برابر قرار دیا۔ اب ظاہر ہے دنیا حقیر چیز ہے تو اس کی مثال بھی حقیر چیز کے ساتھ ہی دی جائے گی۔ نمبر 3، یعنی ایمان والے تو ان مثالوں کو حق اور مفید سمجھتے ہیں، اور کفار بطور تحقیق کہتے ہیں کہ ایسی مثالوں سے اللہ تعالیٰ کی مراد اور غرض کیا ہو گئی۔ جواب دیا گیا کہ اس کلام سراپا ہدایت سے بہت سے لوگوں کو گمراہی میں ڈالنا اور بہت سے لوگوں کو راہ راست دکھلانا منظور ہے، یعنی اہل حق اور اہل باطل میں تمیز تام منظور ہے، جو نہایت مفید اور ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ الی آخرہ۔ تفسیر آسان قرآن، عہد سے مراد اکثر مفسرین نے عہد الست لیا ہے، جس کا ذکر سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 میں آیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے آنے والی تمام روحوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے اللہ تعالیٰ کے پروردگار ہونے کا اقرار کر کے یہ عہد کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے۔ پھر اس آیت میں اس عہد کو پختہ کرنے سے مراد بظاہر یہ ہے کہ ہر دور میں اللہ تعالیٰ کے رسول آتے رہے جو اس عہد کو یاد دلا کر اللہ کے خالق اور مالک ہونے پر دلائل قائم کرتے رہے۔ اس عہد کی ایک اور تشریح بھی ممکن ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے مراد وہ عملی اور خاموشی عہد ہے جو ہر انسان پیدا ہوتے ہی اپنے خالق اور مالک سے کرتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہر شخص جو کسی ملک میں پیدا ہوتا ہے وہ اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے یہ خاموش عہد کرتا ہے کہ وہ اس ملک کے قوانین کا پابند ہوگا۔
خواہ زبان سے اس نے کچھ نہ کہا ہو، لیکن اس کا کسی ملک میں پیدا ہونا ہی اس عہد کے قائم مقام ہے۔ اسی طرح کائنات میں جو شخص بھی پیدا ہوتا ہے وہ خود بخود اس عہد کا پابند ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی ہدایات کے مطابق زندگی گزارے گا۔ اس عہد کے لیے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ غالباً اسی وجہ سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا طرز عمل آخر کیسے اختیار کر لیتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے، اسی نے تمہیں زندگی بخشی۔ یعنی اگر ذرا غور کرو تو تنہا یہ بات کہ کس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری طرف سے یہ عہد و پیمان ہے کہ تمہارے لیے ان کی نعمتوں کا اعتراف اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا لازمی ہوگا، ورنہ یہ کون سی عقل اور کون سا انصاف ہے کہ پیدا تو اللہ تعالیٰ کرے اور فرما برداری اس کے بجائے کسی اور کی جائے۔ پھر اس خاموش عہد کو مزید پختہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے متواتر یعنی کہ مسلسل آگے پیچھے تمہیں اس عہد کی یاد دہانی کراتے رہے ہیں، اور ان پیغمبروں نے وہ مضبوط دلائل تمہارے سامنے پیش کیے ہیں جن سے یہ عہد مزید پختہ ہو گیا کہ انسان کو ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے۔ نمبر 25، اس سے مراد رشتہ داروں کے وہ حقوق پامال کرنا ہے جنہیں صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کی 3 صفات بیان کی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا عہد توڑتے ہیں، دوسرا یہ کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق پامال کرتے ہیں، تیسرا یہ کہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، اور ان میں پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے حقوق سے متعلق ہے، یعنی وہ اللہ کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں جو رکھنا چاہیے اور نہ اس کی وہ عبادت کرتے ہیں جو ان پر فرض ہے۔ دوسری اور تیسری چیز کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف رشتوں کے جو حقوق مقرر فرمائے ہیں ان کی ٹھیک ادائیگی سے ہی ایک پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اگر ان رشتوں کو کاٹ کر باپ بھائی بیٹے شوہر بیوی ایک دوسرے کے حقوق پامال کرنا شروع کر دیں تو وہ خاندانی نظام تباہ ہو جاتا ہے جس پر ایک صحت مند تمدن کی بنیاد قائم ہوتی ہے۔ لہٰذا اس کا لازمی نتیجہ زمین میں فساد کی صورت میں نکلتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے رشتوں کو توڑنے اور زمین میں فساد مچانے کو سورہ محمد میں بھی ایک ساتھ ملا کر ذکر فرمایا ہے۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ أَن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطِعُوا أَرْحَامَكُمْ۔ تفسیر عثمانی نمبر 4، جس سے قطع رحمی کرنا، انبیاء، علماء، واعظین، مومنین اور نماز دیگر جملہ امور خیر سے اعراض کرنا۔ فساد سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کو ایمان سے نفرت دلاتے تھے اور مخالفان اسلام کو ورغلا کر مسلمانوں سے مقاتلہ کراتے تھے، اور حضرات صحابہ کرام اجمعین صلحاء امت کے عیب نکال کر تشہیر کرتے تھے تاکہ آپ کے اور دین اسلام کی بے وقاتی لوگوں کے ذہن نشین ہو جائے، اور مسلمانوں کا راز مخالفوں تک پہنچاتے تھے اور طرح طرح کی رسوم اور بدعات خلاف طریقہ اسلام میں پھیلانے کی سعی یعنی کہ کوشش کرتے تھے۔ نمبر 3، مطلب یہ ہے کہ ان حرکات ناشائستہ سے اپنا ہی کچھ کھوتے ہیں، توہین اسلام اور تحقیر صلحاء امت کچھ بھی نہ ہو سکے گی۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم۔ تفسیر عثمانی یعنی اجسام بے جان کے حس و حرکت کچھ نہ تھی، اول عناصر تھے، اس کے بعد والدین کی غذا بنے، پھر نطفہ، پھر خون، پھر گوشت۔ نمبر 8 یعنی حالات سابقہ کے بعد نفخ روح کیا گیا جس سے رحم مادر، اور اس کے بعد دنیا میں زندہ رہے۔ نمبر 9 یعنی جب دنیا میں وقت مرنے کا آئے گا۔ نمبر 10 یعنی قیامت کو زندہ کیے جائیں گے حساب لینے کے لیے۔ نمبر 11 یعنی قبروں سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے روبرو حساب و کتاب کے لیے کھڑے کیے جائیں گے۔ بس انصاف کرو، جب تم اول سے آخر تک اللہ تعالیٰ کے احسانات کے مرہون منت ہو، ہر حالت اور حاجت میں اس کے محتاج اور اس کے متوقع ہو، پھر اس پر بھی کفر کرنا اور اس کی نافرمانی کرنا کس قدر تعجب خیز امر ہے۔
یعنی اسی نے پیدا کیا، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی موت دے گا، وہی دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس سب کے باوجود ہم مسلسل اللہ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیت ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ تفسیر آسان قرآن انسان کو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ وہ کائنات کی جتنی چیزوں سے فائدہ اٹھاتا ہے سب اللہ تعالیٰ کی عطا فرمائی ہوئی ہیں، ان میں سے ہر چیز اس کی توحید کی گواہی دے رہی ہے، اس کے باوجود اس کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرنا کتنی بڑی ناشکری ہے۔ اسی آیت سے فقہا نے یہ اصول بھی مستنبط کیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز اصل میں حلال ہے، اور جب تک کسی چیز کی حرمت پر کوئی دلیل نہ ہو اس وقت تک اس کو حلال ہی سمجھا جائے گا۔ تفسیر عثمانی اس آیت میں دوسری نعمت بیان فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ نے تم کو پیدا کیا اور تمہاری بقا اور انتفاع کے لیے زمین میں ہر طرح کی چیزیں بکثرت پیدا فرمائی، مشروبات، ملبوسات، کھانے پینے کی ہر طرح کے آلات، سامان۔ اس کے بعد متعدد آسمان بنائے گئے جس میں تمہارے لیے طرح طرح کے منافع ہیں۔ اس کے بعد پھر نیکسٹ اگلی آیات ہیں، یعنی لاسٹ آیت ہے جو آج کے ہمارے لیکچر کی، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ تفسیر آسان قرآن آیت نمبر 22 میں صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت واجب ہونے کی نہایت مختصر اور سادہ مگر مضبوط دلیل یہ بیان کی گئی تھی کہ جس نے تمہیں پیدا کیا وہی عبادت کا مستحق ہے۔ آیت نمبر 28 میں کافروں کے کفر پر تعجب کا اظہار بھی اسی طرح کیا گیا تھا، جب انسان کی پیدائش کا پورا واقعہ بیان کر کے اس دلیل کو مزید پختہ کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آیت میں خلیفہ سے مراد انسان ہے، اور اس خلیفہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمین میں اللہ کے احکام پر خود بھی عمل کرے اور اپنی طاقت کے مطابق دوسروں سے بھی عمل کروانے کی کوشش کریں۔ نمبر 28، فرشتوں کے اس سوال کا منشا خدا نخواستہ کوئی اعتراض کرنا نہیں تھا، یعنی جو انہوں نے یہاں پہ کہا ہے نا کہ آپ ایسی مخلوق کو بنائیں گے جو فساد کرے گی، خون بہائے گی، یہ اعتراض کرنا نہیں تھا، بلکہ وہ بطور حیرت کے یہ سوال کر رہے تھے کہ آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کر رہے ہیں تو اس میں کیا حکمت ہے جو نیکی کے ساتھ بدی کی بھی صلاحیت رکھتی ہوگی، جس کے نتیجے میں زمین پر فساد پھیلنے کا امکان ہوگا۔ مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ انسان سے پہلے زمین پر جنات پیدا کیے گئے تھے اور انہوں نے آپس میں لڑ کر ایک دوسرے کو ختم کر ڈالا تھا۔ فرشتوں نے سوچا کہ شاید انسان کا انجام بھی ایسا ہی ہو۔ تفسیر عثمانی اب ایک بڑی نعمت کا ذکر کیا جاتا ہے جو بنی آدم پر کی گئی، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ ہے، اور ان کو خلیفہ بنایا گیا۔ پہلی آیت میں جو خلق لکم ما فی الارض جمیعا فرمایا تھا، اس میں کسی کو انکار پیش آئے تو قصہ حضرت آدم سے اس کا جواب بھی بخوبی ہو گیا۔ ملائکہ کو جب یہ خلجان ہوا، یعنی کہ ان کے مائنڈ میں سوال پیدا ہوا کہ ایسی مخلوق جس میں مفسد اور خون ریزی تک ہوگی، ہم ایسے مطیع اور فرما بردار کے ہوتے ہوئے ان کو خلیفہ بنانا، اس کا کیا ریزن ہے؟ یعنی ہم اللہ کی صرف اطاعت کرتے ہیں، ہم سے نافرمانی کا صدور نہیں، لیکن اللہ خلیفہ کسے بنا رہے ہیں جو خون ریزی بھی کریں گے، فساد بھی کریں گے، احکامات کو توڑیں گے بھی، اللہ کی نافرمانی بھی کریں گے، تو اس کا کیا مطلب ریزن ہے، وجہ ہے؟ تو یہ ان کا اعتراض کرنا مقصد نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی آبجیکشن کیا، نہیں، بلکہ بطور حیرت کے انہوں نے سوال کیا تھا۔ پھر اس کے بعد یہ خیال آتا ہے، سوال آتا ہے کہ ملائکہ کو، فرشتوں کو بنی آدم کا یعنی اولاد آدم کا حال کیسے معلوم ہوا؟ اس میں بہت سارے احتمال ہیں۔ انہوں نے جنات پر قیاس کیا، یا اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا تھا، یا پھر لوح محفوظ میں لکھا دیکھا، یا سمجھ گئے ہوں گے کہ حاکم اور خلیفہ کی ضرورت اسی وقت ہوگی جب ظلم اور فساد ہوگا، یا حضرت آدم علیہ السلام کے قالب کو دیکھ کر بطور قیافہ سمجھ گئے ہوں گے، جیسا کہ ابلیس نے حضرت آدم کو دیکھ کر کہا کہ یہ بہکور ہوں گے، مطلب کہ یہ بھٹک جائیں گے، باتوں میں آ جائیں گے، جیسا کہ شیطان نے ورغلایا بھی تھا، اور پھر ایسا ہوا بھی کہ وہ شیطان کی باتوں میں آ گئے، پھر آسمان سے انہیں نیچے اتارا گیا۔ فرشتوں کو سر دست بالا جمال یہ جواب دیا گیا کہ ہم خوب جانتے ہیں کہ اس پیدا کرنے میں جو حکمتیں ہیں تم کو ابھی تک وہ حکمتیں نہیں معلوم، ورنہ اس کی خلافت اور افضلیت میں شبہ نہ کرتے۔ یعنی اللہ نے فرشتوں کو پھر اس کا جواب یہ دیا کہ
ان کے پیدا کرنے میں یعنی انسان کی پیدائش میں جو حکمتیں ہیں وہ میں جانتا ہوں، تم لوگ نہیں جانتے۔ اگر حکمتیں معلوم ہوتی تو تم لوگوں کا یہ سوال، یہ شبہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے آج کے لیکچر کو کمپلیٹ کریں گے، اور میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔